ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے لیکن خوبصورت سے گاؤں میں جو کہ پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا علی رہتا تھا۔ علی بہت ہی ذہین اور خواب میں خیالات بننے والا لڑکا تھا۔ ایک دفعہ علی نے گاؤں کے قریب ایک راستہ دیکھا جو کہ ایک خوبصورت گھر کی طرف جاتا تھا، جو کہ بہت ہی پرانا تھا۔ علی اس گھر کی طرف گیا۔ جب اس نے گھر میں دیکھا تو خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا جو کہ جادوئی تھے۔ علی اس گھر میں داخل ہونے لگا تو دروازہ خود کھل گیا اور اس کے اندر بہت خوبصورت سنہری روشنی نمودار ہوئی۔ علی یہ دیکھ کر بہت حیران تھا۔ گھر اندر سے بہت ہی عجیب و غریب چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ گھر میں ایک الو تھا جو کہ بولتا بھی تھا۔ گھر کی پینٹنگ جو کہ خود اپنی جگہ پر حرکت کر رہی تھی۔ فرنیچر جو کہ اپنی دھن میں ناچ رہا تھا۔ الو نے علی کو بتایا کہ یہ گھر جادو کی ایک دنیا ہے۔ اس گھر کو اس شخص کی ضرورت ہے جو کہ صاف دل کا مالک ہو اور جادو پر یقین رکھتا ہو۔ الو نے علی کو گھر دکھایا، ایک باغ دکھایا جہاں پر پھول گاتے تھے، ایک لائبریری جہاں پر کتابیں خود بخود ناچتی تھیں، اور ایک کچن جہاں مصالحے خود بخود مل کر کھانا بناتے تھے۔ علی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن علی کو ایک چھوٹے سے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کمرہ جو کہ صدیوں سے بند تھا۔ الو نے علی کو ایک چابی دی اور وہ یقین دلایا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو کہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے اور گھر جادوئی تمہارا ہو جائے گا۔ علی نے کمرے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ علی نے دروازہ کھولا۔ کھولتے ہی ایسا خوبصورت منظر اس نے پہلے نہ دیکھا تھا۔ اندر ایک آئینہ تھا جو کہ مستقبل بتاتا تھا۔ علی نے خود کو مستقبل میں دیکھا جو کہ ایک بڑا ہو کر ایک مہربان اور عقل مند لیڈر بن گیا جو کہ اپنے گاؤں میں خوشحالی لائے گا۔ علی نے محسوس کیا کہ اصلی جادو اس کے اندر موجود تھا۔ علی نے جادوئی گھر اور الو کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اس گھر میں آنے کا وعدہ کیا، اور اس طرح جادوئی گھر اور علی بہت اچھے دوست بن گئے۔